ساری خدائی دینا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خلق الانسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار البقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت للہیہ والقائم بأمر اللہ صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمہ معصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا اور شکر کے جتنے بھی سجدے ادا کیے جائیں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں محمد والے محمد کا چاہنے والا بنایا
ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا بنایا۔ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم فرش رضا کو بچھائیں، اس پر آ کر بیٹھے۔ اس نے ہماری زندگیوں میں اتنی مہلت دی کہ ہم نے آج کے دن کو پا لیا۔ ہم نے فرش رضا کو بچھایا، اس پر آ کر جمع ہوئے کہ ہم ذکر جناب زینب الکبریٰ کریں۔ درود پڑھیں محمد علیہ فرش رضا کے توسط سے تمام محمد و آل محمد پر خصوصاً جناب زینب کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ جو ہم نے قلیل سی عبادت کا انتظام کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمانا، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا۔ جو مومنان یہاں پر موجود ہیں، پروردگار عالم دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دعائیں بھی ہیں، حاجتیں بھی ہیں، ہم میں سب پریشان ہیں، تو محمد علیہ محمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو برلا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ سیرت محمد علیہ محمد کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم خاص دعا یہ ہے کہ روز محشر، میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے، کردگار تو بھی ہم سے راضی ہو، ہماری شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو، ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے۔ پروردگار عالم جو بھی دشمنان مکتب تشیع ہیں، دشمنان مکتب آل محمد ہیں، جہاں جہاں پر جس طرح سے تشیع کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، قابل اصلاح ہے تو ان کی اصلاح فرما، قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم خاص دعا یہ ہے کہ تیری نظر خاص، جو تیری نظر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ماتم داران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو سوگواران امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ نظر رحمت خاص ہمیں عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب مولا کا ظہور ہو تو چاہے ہم زندہ ہوں، چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کے آوان و انصار میں شامل کر دیا جائے۔ پروردگار عالم نے ہم پر یہ خاص کرم کیا کہ سب سے بلند بنایا اور پھر ہادیان برحق کا سلسلہ ہر زمانے میں جاری رکھا، ہر زمانے میں ہادی آتے رہے، ہماری ہدایت فرماتے رہے۔ آج پردہ غیب امام زمانہ علیہ السلام قرآن مجید کو بھی کتاب کی صورت میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 32 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا للنساء نصیب مما اکتسبنا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ مردوں نے یا جس مرد نے جو کچھ بھی کوشش کی، جو کچھ بھی دنیا میں آ کر کیا، وہی اس کا نصیب ہے، وہی اس کی کمائی ہے۔ اور جس طرح سے مردوں نے کیا، جو کچھ محنت کی، وہی ان کو حاصل ہوا، اسی طرح سے عورتوں نے اس دنیا میں آ کر جو کچھ بھی کمایا، جو کچھ محنت کی، وہی ان کا نصیب ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم کا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ افضل ہے، وہ برتر ہے، یا کوئی صحت مند ہونے کی وجہ سے برتر ہے، یا کوئی اچھی قوم ہونے کی وجہ سے برتر ہے، بلکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ آ کے کرو گے، محنت کرو گے، وہی تمہاری کمائی ہے، وہی تمہارا نصیب ہے۔ یعنی اگر میں اس طرح سے کہوں کہ کوئی مسلمان اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس کی اپنی کمائی نہیں ہے،
وہ نعمت پروردگار عالم ہے، وہ رحمت پروردگار عالم ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو یہودی، اگر یہودی گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہودی گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یا پھر کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اس بات پر فخر نہیں کر سکتا، بلکہ فخر اس بات پر کرے گا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، تمام زندگی اس نے اسلام کی پیروی کی، جو احکام پروردگار عالم تھے ان کو مانا، ان پر عمل کیا، اور جب دنیا سے گیا تو کامل الایمان گیا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر کہ ہم کن گھرانوں میں پیدا ہوئے، فخر اور کمال یہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری، اور دنیا میں جاتے وقت ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ تو اگر کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تلاش کرے کہ راہ مستقیم کون سی ہے، صراط مستقیم کون سی ہے، اللہ کا دین کون سا ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، تو دل چاہتا ہے کہوں کہ ان مسلمانوں سے بہتر ہے کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ پروردگار عالم بار بار قرآن میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو مرتبہ عورت کا ہے وہی مرتبہ مرد کا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک معیار رکھا ہے، وہ کیا ہے جو بار بار آپ سنتے ہیں کہ جس کا تقویٰ سب سے بلند ہے وہی پروردگار عالم کے نزدیک ہے، وہی پروردگار عالم کے قریب ہے، کہ جس کا تقویٰ سب سے بلند ہے۔ اچھا، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس وقت نازل ہوئی، کون سا معاشرہ تھا؟ جاہل معاشرہ تھا، عرب کا جاہل معاشرہ۔ اور کیسا معاشرہ تھا کہ جس میں عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری ازواج کا وقت ولادت ہوتا تھا، یعنی ولادت کا وقت قریب ہوتا تھا، تو کیا کرتی تھی کہ قبر کو سامنے کھود لیا کرتی تھی، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تھا، بیٹا ہوتا تھا تو اس کو سینے سے لگا لیتی تھی، اور اگر بیٹی ہوتی تھی تو اس کو قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے وقت میں پروردگار عالم نے اسلام کو بھیجا، اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کی کہ جس میں عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ جو ہے وہ مرد کے برابر ہے۔ خلیفہ دویم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری نظر میں اسلام سے پہلے عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، ہم اس کو ایک جانور سے بھی زیادہ بدتر سمجھا کرتے تھے۔ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ عورت کے وقار کو بلند کیا، عورت کی منزلت کو بلند کیا، عورت کے مرتبے کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ جب پروردگار عالم نے پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آپ کو یہ حکم دیا کہ اعلان رسالت کریں، تو پروردگار عالم نے ظاہر کہ پیغمبر خاتم النبیین تھے، پیغام رسالت کو بلند کیا، تبلیغ کرنا شروع کی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن بچہ کوئی بچتا نہیں ہے، تو اعتراض کیا کہ یہ کیسا نبی ہے؟ اگر یہ نبی سچا ہے تو اس سلسلہ ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے اس کے ہاں اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرزند پیدا ہوتا ہے پروردگار عالم اس کو واپس اٹھا لیتا ہے، کبھی طاہر کو اٹھا لیا، کبھی طیب کو اٹھا لیا، کبھی ابراہیم کو اٹھا لیا، کبھی عبداللہ کو اٹھا لیا۔
اور جس سے نسل رسالت چلی وہ کون ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی بیٹی کی صورت میں پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا عطا کی. سبحان اللہ. اور ان کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے نسل کوثر عطا کی. سبحان اللہ. قیامت تک باقی رہنے والی نسل عطا کی کہ جس سے سلسلہ رسالت بھی چلا, سلسلہ امامت بھی باقی رہے گا قیامت تک. اس کا جواب تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ کیسا نبی ہے کہ جس کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہے. پروردگار عالم نے بیٹی کے ذریعے سے یعنی عورت کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک جس نسل کو باقی رکھا جو فاطمہ زہرا کی نسل ہے. ذوالفقار محمد صلی علی محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. خوشنودیت بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جبھی پروردگار عالم نے جب یہ اعلان کیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں, تو یہ بھی اعلان کیا کہ جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی عورتوں اور مردوں کو بالکل برابر رکھا. جو مرتبہ مرد کا ہے وہی عورت کا. یعنی جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں, تو جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا ہے. بیان کو اور آگے بڑھاؤں کہ جس طرح سے ہم یہ روایت سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی علی محمد و آل محمد. مولا علی سے ارشاد فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ جنت میں جانے کا خواہش مند ہے, لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے. سبحان اللہ. یعنی جنت جن کا انتظار کر رہی ہے, ان کی دید کی مشتاق ہے. جنت خواہش مند ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. آپ نے سوال کیا کہ وہ کون ہے, آپ نے سنا ہوا ہوگا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ابو ذر ہے, ایک سلمان ہے. حذیفہ یمانی کہا کہ چوتھا کون, کہا کہ چوتھے تم ہو. یعنی چوتھے تم ہو کہ جس کا جنت انتظار کر رہی ہے. اور روایت مختلف طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے, جس میں بہت سارے نام اور بھی موجود ہیں. بلال کا نام بھی ہے, بہت سارے نام ہیں. تو جس طرح سے ہم مردوں کے لیے سنتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ان کی مشتاق ہے, 4 لوگوں کی مشتاق ہے, خواہش مند ہے, ان کی دید کی مشتاق ہے, اشتیاق کر رہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کچھ عورتیں بھی ہیں کہ جنت جن کی دید کی مشتاق ہے, جنت جن کا اشتیاق رکھتی ہے, جنت جن کا انتظار کر رہی ہے. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد و آل محمد. اور آیت آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ جس نے جتنی کوشش کی دین اسلام کے لیے, راہ اسلام میں جس نے جتنی کوشش کی اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے. یعنی ہمارا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں, اور کہاں اتنا بلند ہو جائے کہ جنت خواہش کرنے لگے. تو کیا مرتبہ ہوگا ان خواتین کا کہ جنت جن کی مشتاق ہے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا ہے. کیا عمل تھا, واقعات بار بار کے سنے ہوئے ہیں کہ کیا کیا تھا. لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا, کہا کہ نہ میں فرعون کو خدا مان سکتی ہوں, نہ میں نمرود کو خدا مان سکتی ہوں, میرا خدائے واحد وہی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے. تو کتنی تکلیفیں دی گئی اس بات پر کہ زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی, اور زخم اتنے زیادہ تھے کہ زخموں کی اذیت برداشت نہ کر سکی.
اور دنیا سے چلی گئی. اور پروردگار عالم نے مرتبہ کتنا بلند کیا کہ جنت خواہش کر رہی ہے, جنت مشتاق ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی دی, خدا کے دین کے لیے قربانی دی. اور دوسری جو ہستی ہے وہ ہے جناب مریم مدر عیسیٰ. ان کا مرتبہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے معجزہ عطا کیا ہے. کیا معجزہ ہے؟ کہ بغیر باپ کے اولاد عطا کر دی, حضرت عیسیٰ دے دیے. اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تیرا باپ اتنا نیک تھا, تیری ماں اتنی نیک تھی. پروردگار عالم نے حکم دیا کسی کا جواب نہیں دینا. کیا کرنا ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے. اگر کوئی تم پر اعتراض کرے, تم پر بہتان لگائے تو تم نے اس کا جواب نہیں دینا. جواب کون دے گا؟ کہا یہ گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ. سبحان اللہ. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا اور جناب مریم کے پاس آئے تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, گہوارے میں لیٹے ہوئے ایک دن کا بچہ. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک دن کا بچہ جو بول نہیں سکتا وہ کس طرح سے تمہاری گواہی دے گا. ادھر انہوں نے اعتراض کیا, ادھر حجت خدا نے کلام کرنا شروع کر دیا. صلی علی محمد وآلِ محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی یا علی. پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور کیا کلام کرنا شروع کیا؟ انی عبداللہ آتنا الکتاب وجعلنا نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ بچہ کہاں سے آیا, اس کا کوئی باپ موجود نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب دے کر بھیجا گیا ہوں, نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. دیکھیے کہ اسلام کے ماننے والے نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں مریم کی عصمت کی گواہی چاہیے تھی. تم نے تو اپنی تعریف بیان کرنی شروع کر دی. بھئی ہم یہ پوچھ رہے ہیں بچہ آیا کہاں سے؟ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, سبحان اللہ, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. کسی نے نہیں کہا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی تم نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی نہیں دی, بلکہ اپنے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا. کافر تھے, مسلمان نہیں تھے, لیکن جانتے تھے کہ جب حجت خدا آغوش میں آ جائے تو وہ آغوش پاکیزہ ہوا کرتی ہے. پروردگار عالم جس آغوش میں حجت خدا کو پیدا کر دے, جو تربیت کرے, جو پرورش کرے, وہ گناہگار نہیں ہو سکتی. وہ کافر ہیں جانتے ہیں, جو مسلمان ہیں وہ نہیں جانتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی پرورش کی وہ ابو طالب کافر تھے. کیسے ہو سکتا تھا کہ پروردگار عالم جو اتنا انتظام کرے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش کے لیے مادر موسیٰ کا انتظام کرے, جو حضرت عیسیٰ کے لیے مریم کا انتظام کرے. کیسے ہو سکتا تھا کہ کافر کی گود میں نبوت پروان چڑھے؟ یہ بغض حیدر کرار, یہ بغض علی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے. اچھا اور آگے بڑھئے, کیا کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ, اللہ کا بندہ ہوں, اور کتاب دے کے بھیجا گیا ہوں, نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کا بندہ ہوں. پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بندے, لیکن نہیں, اعلان کر کے بتا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں, بے شک اللہ کا بندہ ہوں. یہ انتظام پروردگار عالم کا ہے. لوگوں نے اعتراض کیا اور بالکل مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے فاطمہ بنت اسد جب وقت آخر ہے, حاملہ ہے, اور خانہ کعبہ کے قریب کھڑی ہوئی لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی حاملہ خاتون اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کیا کر رہی. تو پروردگار عالم نے فوراً کیا انتظام کیا کہ دیوار شق ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ,
پوشا شیر خدا بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ادھر اعتراض کیا، حجت خدا کو زبان مل گئی، حجت خدا نے بولنا شروع کر دیا. یہاں اعتراض کیا، پروردگار عالم نے دیوار کو شق کر کے در بنا دیا. فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، بچہ لے کر باہر نکلی، بتا دیا کہ کھڑا ہونا ایسے ہی نہیں تھا، معلوم تھا کہ علی کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ہے. سبحان اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اور جس آغوش میں حجت خدا آ جائے، سبحان اللہ. 3 دن کے بعد نکلی ہے نا، سرور کائنات کی گود میں دیا. اور جب سرور کائنات کی گود میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کچھ سناؤ. پوچھا کیا سناؤں؟ کہا کہ جو دل چاہے سناؤ. کہا کہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. تلاوت کرتے جا رہے، ماں حیرت سے علی کے چہرے کو دیکھے، 3 دن کا بچہ. دیکھیے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، اللہ کے رسول کی گواہی دینے والا ہوں. درود پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد. رسالت کا گواہ دنیا میں آ گیا. بے شک پروردگار عالم نے انتظام کر کے بھیجا. حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ماں کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ 3 دن کا بچہ جو ہے رسالت کی گواہی دے رہا ہے. قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے کہ کس دین کا ماننے والا ہے. کون کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. علی نے درود پڑھے. محمد صلی علی محمد وآل محمد. ذہنوں میں یہ سوال آئے شاید کہ قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا ابھی تک، علی کہاں سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں قرآن؟ قرآن لوح محفوظ پر موجود تھا اور علی وہیں سے قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں. چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، دم مست کلندر، علی علی، دم دم دے اندر، علی علی. نعرہ حیدری، شاہ نجف بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تو دوسری خاتون کون ہے؟ حضرت مریم، کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے. مرتبہ کیوں ملا؟ خاموش رہی، عصمت پر اعتراض ہوتا رہا، بدکاری کے الزام لگتے رہے، لیکن خدا کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر قربانی دی. اور پروردگار عالم نے مرتبہ اتنا بلند کیا کہ آپ کو مخصوص کر دیا، ان خواتین میں شامل کر دیا کہ جنت جن کا انتظار کر رہی ہے. اور تیسری خاتون جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. درود پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے مرتبہ عطا کیا. جنت مشتاق ہے اس لیے کہ دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے. اور شادی کس سے کی ہے؟ کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنی دولت تھی جو بار بار آپ سنتی اور پڑھتی رہتی ہیں. کتنی دولت تھی کہ جب بھیڑ لگایا گیا تو ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے
اور ایک طرف جناب خدیجہ تھی تو رسول اللہ جناب خدیجہ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. وہ تمام کی تمام دولت جو ہے وہ اسلام پر قربان کر دی. اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے وہ تو جانتے تھے, دیکھ رہے تھے کہ اسلام کا شجر جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے, اسلام پھیل رہا ہے. لیکن جناب خدیجہ نے قربانی اس وقت دی کہ جب اسلام کا پودا, اس کا بیج بویا گیا تھا. سبحان اللہ, یعنی خونے جگر سے سینچا ہے جناب خدیجہ نے اس پودے کی آبیاری کر کے اس کو تناور درخت بنا دیا. یہ کمال ہے نا. بے شک بے شک. یعنی آپ نے اس وقت دیا جب آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس دین کا انجام کیا ہونے والا ہے, آپ کچھ نہیں جانتی تھی, لیکن اس وقت قربانی دی, تمام کا تمام مال قربان کر دیا, کچھ اپنے پاس نہیں رکھا. کنیزیں, بے شمار دولت, غلام, سب کچھ قربان کر دیا. اور رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناتی, روٹیاں بنا بنا کے غار ہرا میں لے کر جاتی. پروردگار عالم نے کیا مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے نبی کے لیے قربانی دی, تکلیف اٹھائی, اذیت اٹھائی. آئے آپ کے ذہن میں جس نے جتنی صحیح کی, جس نے جتنی کوشش کی, پروردگار عالم اس کو ویسا ہی مرتبہ عطا کرتا ہے. یعنی حجت خدا کے لیے طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر حجت خدا کو ضرورت ہو تو اس کی نصرت کس طرح سے کی جاتی ہے. تیسری خاتون جناب خدیجہ اور چوتھی خاتون جناب فاطمہ الزہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب فاطمہ زہرا کہ جن کا لقب ہے ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں, نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کی نصرت کی ہے بلکہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ پہلی مدافع ولایت امیر المومنین کے دفاع کے لیے کھڑی شدہ. اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں. انہیں دفاع ولایت بھی کیا اور دفاع رسالت بھی کیا. پروردگار عالم نے مرتبہ عطا کیا. دنیا سے چلی گئی لیکن کچھ نشانیاں چھوڑ کر گئی. کیسی اولاد چھوڑی؟ ایک حسن ہے, دوسرے حسین ہے, ایک زینب ہے اور دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. دیکھیے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو سروری کائنات موجود نہیں تھے, تو آپ کا نام نہیں رکھا گیا. جب آپ نے مولا امیر المومنین سے فرمایا کہ بیٹی کا نام رکھیے, کہا کہ میں رسول پر سبقت نہیں کر سکتا, رسول اللہ آئیں گے تو زینب کا نام رکھا جائے گا. رسول آئے اور ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کا نام رکھیے, کہا کہ میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. پروردگار عالم نے نام بھیجا زینب, ام ابیہا باپ کی ماں اور زینب باپ کی زینب. ایک مرتبہ رسول اللہ نے زینب کو گود میں لے لیا, جیسے آغوش میں لیا, سینے سے لگایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ بابا گریہ کر رہے ہیں. سوال کیا, بابا اس وقت خوشی کا موقع ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے, آپ تو کہتے تھے کہ بیٹی کا پیدا ہونا پیغام رحمت ہے. بابا وجہ کیا ہوئی کہ آپ گریہ کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ رسول اللہ جواب نہیں دے رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے, بابا جو کچھ بھی ہے مجھ سے بتا دیجئے. جب میرا حسن دنیا میں آیا آپ نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے صبر کیا, برداشت کیا. جب میرا حسین دنیا میں آیا آپ نے بتایا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا, بابا میں نے برداشت کیا. بابا مجھے بتا دیجئے کیا میری بیٹی کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ بابا کیا اس کو بھی زہر دے دیا جائے گا؟ ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا, فاطمہ زہرا سن نہ سکو گی. کہا کہ جب حسین شہید ہو جائے گا, حسین کی شہادت کے بعد یہ ام المصائب زینب وزدارو ام ابیہا کی بیٹی, ام ابیہا ماں کا لقب ہے, باپ کی ماں ام المصائب, مصائب
शरीकत हुसैन ज़ैनब उम्मुल मसाइब ज़ैनब, उसको सरबरहना रसन बस्ता बाजारों में फिराया जाएगा। फातिमा ज़हरा ने सुना बिल्कुल उसी तरह कि जैसे जब हुसैन की शहादत की खबर दी थी तो बीबी ने ये नहीं कहा था कि बाबा कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि मेरा बच्चा शहादत से बच जाए। इसी तरह जब ये खबर सुनी है कि ज़ैनब को दर दर फिराया जाएगा तो फातिमा ज़हरा ने ये फरमाइश नहीं की कि बाबा कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि जिससे मेरी बच्ची मुसीबत से बच जाए। बस एक मर्तबा सवाल किया, बाबा जो इसकी मुसीबत पर मातम करेगा उसका अजर सवाब क्या होगा? तो एक मर्तबा फरमाया, ए फातिमा ज़हरा, अरे वही अजर सवाब जो हसन और हुसैन को रोने वालों को मिलेगा, अरे वही ज़ैनब के मातम करने वालों को अजर सवाब दिया जाएगा। इसमें ताकत है अज़ादारों, जो उम्मुल मसाइब ज़ैनब के मसाइब का अहसा कर सके, मसाइब का जिक्र कर सके। एक जाकिर है जो आलिम भी है, जिक्र करने वाले मजलिसें पढ़ा करते हैं। एक मर्तबा सोचने बैठे, कहने लगे कि इमाम हुसैन के मसाइब ज्यादा थे या जनाब ज़ैनब के मसाइब ज्यादा थे? ये किताबें पढ़ते थे, इल्म रखते थे, जिक्र करते थे, सारे वाक़यात सामने थे। अली अकबर के लाशे को उठाया, कासिम की पामाल लाश को उठाया, अब्बास की लाश पर मातम किया, अली अकबर की लाशे को किस तरह से उठा कर लाए। मगर एक मर्तबा खड़े हुए, आका मुझे माफ कर दीजिएगा, अरे मेरा दिल कहता है सर को झुका कर कहा होगा मौला, अरे मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत गौर किया मौला, आपके मसाइब बहुत ज्यादा है मौला, लेकिन आपकी जो भी मुसीबत है ना, आपके साथ आपकी बहन ज़ैनब शरीक है। मगर जब ज़ैनब ने मुसीबत उठाई है ना, अरे मौला वो तना है, उसके साथ आप मौजूद नहीं है। असदारों कब से शुरू हुई है मुसीबतें, शामे गरीबा अज़ादारों, ज़ैनब कभी हुसैन बनी, कभी अब्बास बन गई। कैसे बनी है अब्बास ज़ैनब? अरे शामे गरीबा में खेमे जले हुए, अज़ादारों छोटे छोटे बच्चे तस्बीह के दानों की तरह बिखर गए हैं। अरे ज़ैनब अब्बास बनकर खड़ी हुई, आवाज दी उम्मे कुलसूम आओ, अरे चलकर देखे बच्चे कहाँ चले गए। भूखा आलम है मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। अज़ादारों लाशे मख्तल में पड़े हुए हैं। अरे ये अली की बेटी ज़ैनब एक मर्तबा चली है, क्या देखा जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक दूसरे की गले में बाहें डाले हुए जमीन पर लेटे हुए हैं। एक मर्तबा आवाज देकर उठाना चाहती है, अज़ादारों जैसे ही जिस्म को हाथ लगाया, अरे क्या देखा, दोनों के जिस्म ठंडे हो चुके। अज़ादारों अब्बास कैसे बनी है ज़ैनब? अरे जलते हुए क़याम से, अरे कभी बीवियों को लेकर आई है, कभी सैयदे सज्जाद को अपने कांधे पर डालकर लाई है। अब्बास कैसे बनी है ज़ैनब? अरे रात को एक जली हुई कनात खड़ी की है और बीवियों से कहा है, देखो घबराना नहीं, अगर अब्बास नहीं तो क्या हुआ, अब्बास की बहन तो मौजूद है ना, परेशान नहीं होना, अरे मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। अज़ादारों एक टूटा हुआ नेज़ा लिए हुए, अरे अलियो फातिमा की बेटी सारी रात दिलाया फिरती रही है। अज़ादारों अब्बास कैसे बनी है ज़ैनब? कोई मौजूद नहीं है, ताज़ियाने लग रहे हैं, दुर्रे लग रहे हैं, बीवियों के सरों पर चादरें नहीं है, अरे हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हैं। अज़ादारों तसव्वुर करके रोना, जब उम्मे रबात की पुष्ट पर ताज़ियाना लगता है ना, अरे
گھبرا کر زینب کے پاس آ جاتی ہے. آئے بی بی, ارے میری پشت پر تازیانہ لگا. جب لہلا کے درہ لگتا ہے نا, ارے زینب کے پاس آ جاتی ہے. ارے جب پروا کے تازیانہ لگتا ہے, زینب کے پاس آ جاتی ہے. ارے یہ زینب ہے, ایک ایک کو تسلی و دلاسا دیتی ہے. ذرا انصاف سے بتانا عزاداروں, ارے جب بیویوں کے نیزے لگ رہے تھے, درے لگ رہے تھے, تازیانے لگ رہے تھے, ارے سب زینب کے پاس آتے تھے. مگر جب زینب کے تازیانے لگے ہوں گے, جب زینب کے درے لگے ہوں گے, ارے کہاں جائے گی زینب؟ ارے مقتل میں امام حسین کے پاس جا کر گئے گی, یا نیرے فرات پر عباس کے پاس جائے گی. ارے کوئی موجود نہیں ہے. آزاداروں, ارے اسیروں کا یہ قافلہ چلا ہے نا, اور زینب نے حسین بن کر, عباس بن کر, علی اکبر بن کر ایک ایک بیوی کو سوار کرایا ہے. عزاداروں, مصیبت کم نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ روز عاشوراء ارے حسین ذبح ہوئے, سر تن سے جدا ہو گیا. ارے 11 محرم کی صبح زینب ذبح ہو گئی. لوگوں نے پوچھا ارے زینب ذبح کیسے ہوئی؟ ارے کہا وہ بی بی کہ جس کے سر سے کبھی حجاب نہ اترتا ہو, اس کے سر سے چادر چھین لی جائے. ارے نامحرموں کے مجمع میں زینب بے حجاب آ جائے. ارے یہ زینب کا ذبح ہونا, زینب کی مصیبت کم نہیں ہے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ ارے فرماتے ہیں خون کے آنسو روتا ہوں. ایک مرتبہ ایک عالم نے پڑھا, سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا خون کے آنسو کون کس مصیبت پر روتے ہیں اور کس طرح روتے ہیں. ارے خود بھی گریا کرنے لگا. ارے مولا سے توسل کیا. ایک مرتبہ آنکھ لگی, کیا دیکھا کہ امام زمانہ آئے ہیں. سوال کیا, مولا بتائیے, آپ نے زیارت ناہیہ میں کہا کہ خون کے آنسو روتا ہوں, آپ کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا ارے مجھے معلوم ہے کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے. ارے بوڑھے باپ نے کڑیل جوان کا لاشا کیسے اٹھایا, ارے برچھی کا پسینے سے کیسے نکالا. یہی وہ مصیبت ہے نا کہ جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں. کہا کہ ہاں یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن وہ مصیبت وہ ہے کہ اگر علی اکبر بھی ہوتے نا تو خون کے آنسو روتے. کہا کہ اچھا, ارے کیا عباس کی شہادت, عباس کے بازو کا کٹنا, عباس کا گھوڑے سے گرنا, ارے بہت بڑی مصیبت ہے نا. مولا آپ خون کے آنسو روتے ہوں گے. کہا کہ ہاں وہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن اگر عباس ہوتے نا وہ خود بھی خون کے آنسو روتے. ارے وہ کہنے لگے کہ اچھا آقا حسین کی شہادت, ارے سر کا 12 ضربوں میں کٹنا, ارے سر کا نیزے پر بلند ہونا, لاش کا پامال ہونا, وہی مصیبت ہوگی نا جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں. کہا نہیں, ارے یہ بھی وہ مصیبت نہیں ہے, بلکہ اگر میرے جد حسین اپنی آنکھوں سے اس مصیبت کو دیکھتے تو آپ خون کے آنسو روتے. پوچھا آقا فرمائیے, ارے وہ کون سی مصیبت ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے رو کر کہا, میری جدہ ارے جناب زینب رات کی تاریکی میں, ارے جو ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں جا رہی, ارے جس کو کبھی کسی نے بغیر چادر کے نہ دیکھا, ارے جب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی
دعائیں ہوگی. اور اس مصیبت کو علی اکبر ہوتے, عباس ہوتے, حسین ہوتے, اور سب خون کے آنسو روتے. اتنی اذیتیں اٹھائے, آپ نے گریہ کیا, پروردگار آپ کو جزا عطا فرمائے. ارے حسین کی رونے والی کی وجہ سے ارے اتنا گریہ کرنا. فاطمہ زہرا دعا دے کر جائے, میری زینب کو رونے والوں خدا تمہیں آباد رکھے. اللہ دارو زینب کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا. ایک مرتبہ زینب آ گئی. عزادارو روایتوں نے لکھا جب قافلہ ہر ایک مرتبہ کربلا سے چلا تھا نا, 64 بیویاں ساتھ تھی. آج جب کربلا میں آیا ہے نا, ارے چند بیویاں ہیں. ارے زینب نے اپنے آپ کو روکا نہیں, اونٹ پر سے گرا دیا. ارے بھائی کی قبر پر آ گئی زینب. اے بھیا زینب لٹ کر آ گئی. اے بھیا آپ کی امانت کو زندان میں چھوڑائی. اے بھیا ارے آپ نے زینب کو پہچانا. عزادارو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ جب کربلا سے چلنے لگی تھی نا, اور حسین کے پامال لاشے کو دیکھا تھا نا, تو ایک مرتبہ پوچھا تھا انتا کی الحسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ارے آئی زینب کہہ رہی ہے, اے بھیا پہچان لو اپنی زینب کو. ارے کون سی زینب ہے؟ چہرہ سیاہ ہو گیا ہے, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, کمر خمیدہ ہو گئی ہے. عزادارو ارے وہ زینب مدینے آ گئی. عزادارو آپ کو معلوم ہے نا, بس آخری جملے, بچوں کو نہیں روئی زینب, بچوں کا ماتم نہیں کیا زینب نے. اولو محمد فکریہ نہیں کیا, اولو محمد کا ماتم نہیں کیا. بس ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ آ گئی زینب, اور ماں کی قبر پر بیٹھ گئی. آپ نے گریے کے حق کو ادا کر دینا. عزادارو ہر بیٹی کا طریقہ ہوتا ہے, اپنی ماں سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. عزادارو قبر پر بیٹھ گئی, فرصت محمد تیرے عباس کا فرصت, محمد تیرے علی اکبر کا فرصت. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی, پھر بیٹھ گئی, پھر قبر پر سر کو رکھ دیا. ماں تیرے حسین کا فرصت, اماں تیرا بھرا گھر اجڑ گیا, بڑے گھر کا فرصت. ایک مرتبہ ماں کو فرصت دے کر چلی. ارے کچھ قدم چلی تھی, پھر واپس آئی, پڑ گئی ماں کے قبر سے رو کر کہا میں تیرے عباس تیرے علی اکبر کا بھی فرصت دے دیا. اماں تیرے بڑے گھر کا فرصت دے دیا. اماں مجھے میری اماں 2 سال ہو گئے, کسی نے مجھے ماں کے لیے پکارا. اماں 2 سال ہو گئے, کسی نے مجھے میرے بچوں کا فرصہ نہیں دیا. اماں اٹھنا, ارے اٹھ کر میرے بچوں کا اسی سے جو بھائی کا تابوت نہیں اٹھا رہی تھی, جو عباس کا تابوت, جس نے علی اکبر کا تابوت